بریلی کی سرزمین پر ایک ایسے مرد قلم کو پیدا کیا جسے دنیا سنیت کی چاند، علم کی چٹان، قاتلی پٹھان، ہندوستان کا حسان یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و عثمان کو ناقابل تردید صلاحیتوں سے نواز کر اپنی شخصیت کا مالک بنا کر اس خاکدان گیتی میں بھیجا، اور جب انہوں نے اپنا قلم اٹھایا تو فقہ حنفی قاسم شاہکار، فتاوی رضویہ اور ترجمہ قرآن کنز ایمان لکھتے ہوئے فرما دیا علم رضا ہے خنجر بخار پر کبار آداب سے کہہ دو خیر منائے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسول النبی المکین المتین المبین المعین الحبیب النعیم الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا تحفہ پیش کرے، پڑھے باوز بلند محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منبر نور پر بیٹھے باوقار علماء کرام، ان کی موجودگی میرے خطابت کے کمزور ترین وجود کو پشت پناہی کا سامان دینے والے ہیں۔ نقیب اہل سنت کے شاندار جاندار نقابت کے خوبصورت جملوں سے آپ کی سماعت گلے مل رہی ہے، اور مجھ سے پہلے آپ نے بہت سے شعراء کرام کو بلبلے عشق بن کر چہکنے کی خوب اجازت دی۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ کچھ وقت مجھے بھی دے دیا جائے۔ میں علماء کرام سے خاص توجہ چاہتا ہوں، دو تین شعر پڑھتا ہوں۔ جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ ہے کہ نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، اور الفاظ بہہ رہے ہیں دلیلوں کے دھار پر، چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان الفاظ اللہ۔ بہہ رہے ہیں دلیلوں کے دھار پر، چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے، اور جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، جو اس نے لکھ دیا ہے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے۔ واہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ واہ حضرات، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میں چاہتا ہوں بس 20 منٹ بولوں۔ آج ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اگر کوئی سب سے اچھا دین ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہر دور میں مذہب اسلام پر حملے ہوئے، ہر دور میں اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، ہر دور میں اسلامی اعمال کو برباد کرنے کی کوشش کی گئی، ہر دور میں ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی گئی، لیکن ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک ایسے مرد قلندر کو پیدا کیا ہر دور میں جو دین کی حفاظت کر سکے۔ کہیں ابو بکر صدیق بن کر دین کی حفاظت کیے،
کہیں عمر فاروق بن کر دین کی حفاظت کیے، کہیں عثمان غنی بن کر دین کی حفاظت کیے، کہیں مولا علی بن کر دین کی حفاظت کیے، کہیں امام حسین بن کر دین کی حفاظت کیے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ہر دور میں اسلام پر حملے ہوئے، پوری دنیا آج اسلام کے پیچھے ہے، اسلام کو مٹانا چاہتی ہے۔ میں آپ سے اپنی بات مکمل رکھوں، آج اپنے گھر سے نکلیے، محلے کا جائزہ لیجئے، محلے کا جائزہ لینے کے بعد اگر اللہ نے آپ کو دیکھنے کی صلاحیت کو وسعت بخشی ہو تو محلے سے نکل کر پورے علاقے کا جائزہ لیجئے، علاقے سے نکل کر پورے ضلع کا جائزہ لیجئے، ضلع کے سرحد و سیما کو پار کر کے آپ اپنے صوبے کے حالات پر نظر رکھیے۔ اگر آپ نے وہ بھی دیکھ لیا ہوگا تو ہندوستان کی حالت کو دیکھیں، ہندوستان کے سرحد و سیما کو پار کر کے آج پوری دنیا کا جائزہ لیجئے۔ اس وقت اگر کسی قوم کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے تو وہ میرے قوم کے بیٹوں کا خون ہے۔ آج سر کو دھر سے الگ کرنے کی کوشش پوری دنیا مل کر کر رہی ہے تو وہ میرے قوم کے بیٹوں کا سر ہے۔ آج امریکہ کے واشنگٹن کے وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے گوری چمڑی کے لوگ اگر کسی مذہب سے کھل کر دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں تو وہ میرا مذہب ہے، مذہب اسلام۔ پوری دنیا اسلام کو مٹانا چاہتی ہے، اسلام کے بیٹوں کے ہاتھوں میں بھکمنگوں کا کٹورا دینا چاہتی ہے، اسلام کے بیٹوں کے ہاتھوں میں بھکمنگوں کا کٹورا دے کر دنیا کے شہروں کے کنارے کھڑا کر دیا جائے تاکہ یہ قوم بھیک مانگے۔ آج پوری دنیا چاہتی ہے کیسے اسلام کے بیٹے کو بھکمنگا بنا دیا جائے، کیسے اسلام کے بیٹوں کو محتاج بنا دیا جائے۔ میں اپنی بات آپ سے مکمل رکھوں، میں یہیں پر رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا جو پوری دنیا مل کر سوچ رہی ہے، انشاءاللہ یہ سوچ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے روٹیاں چھین لی جائے گی اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اگر یہ کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے روٹیاں چھین لی جائے گی اور اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اسلام کبھی پیسوں کے بل پر آگے نہیں بڑھا ہے، اسلام کبھی دولت کی دھنک کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھا ہے، اسلام کبھی سونے اور چاندی کی چمک کی بنیاد پر آگے نہیں بڑھا ہے، اسلام کبھی امریکہ کے ڈالر اور سعودیہ کے ریال سے آگے نہیں بڑھا ہے، اسلام کبھی سکوں کے بل پر آگے نہیں بڑھا ہے، اسلام کبھی گوشت کی ان روٹیوں سے آگے نہیں بڑھا ہے، اسلام تو مصطفیٰ کی سوکھی روٹیوں سے آگے بڑھا ہے، اسلام تو مصطفیٰ کے پیٹ پر بندے ہوئے پتھر سے آگے بڑھا ہے، اسلام اس وقت مکے سے چلا ہے، اسلام اس وقت مدینے سے چلا ہے جب اسلام کے ماننے والوں کے پاس پیسے نہیں تھے، دولت نہیں تھی، سوکھی روٹیوں کا انتظام بھی بڑی مشکلوں سے ہو رہا تھا۔ آپ کو اسلام کی تاریخ کا وہ پڑھنا یاد ہوگا جب میرے آقا نے 40 سال کی پاکیزہ عمر شریف میں نبوت کا اعلان کیا تھا۔ 40 سال کے مصطفیٰ ہے، فاران کی چوٹی سے دنیا انسانیت کے سب سے بڑے خطیب بن کر دنیا انسانیت کو دعوت خلا دیا ہے۔ اے لات کے ماننے والوں کہاں ہو ادھر آؤ، اے منات کے ماننے والوں کہاں ہو ادھر آؤ، اے عزا کے ماننے والوں کہاں ہو ادھر آؤ، اے یعوس کے ماننے والوں کہاں ہو ادھر آؤ۔ سب آ گئے تھے، پورا عرب سمٹ آیا تھا، قریش کا ہر گھر نکل آیا تھا اور ہر گھر سے یہی آواز آ رہی تھی، چلو وہ عبداللہ کا بیٹا محمد بلا رہا ہے جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا ہے، وہ محمد بلا رہا ہے جس کی بات پر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہ رکھی ہے۔ سب آ گئے تھے اس وقت عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے لال اور عبداللہ کے جگر گوشے نے بڑی ہی تاریخی گفتگو کیا تھا اور کہا تھا میں پہاڑ کے اوپر ہوں، میں دائیں بھی دیکھتا ہوں، میں بائیں بھی دیکھتا ہوں، میں آگے بھی دیکھتا ہوں، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اے پہاڑ کے اس طرف رہنے والوں، اگر میں تم سے یہ کہوں ادھر ایک فوج ہے، ادھر ایک لشکر زرزار ہے جو تمہاری آبادی کو تباہ کر دے گی، جو تمہارے قوم کے بیٹوں کو سروں کو اڑا کر رکھ دے گی، جو تمہارے قوم کی بیٹیوں کو تباہ کر دے گی، تو سب نے کہا تھا اے محمد تیرا بچپن لاجواب ہے، اے محمد تیرا لڑکپن لاجواب ہے، اے محمد تیری جوانی لاجواب ہے، اے محمد تو نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، سچائی تیری زبان کی ادا ہے، اے مصطفیٰ تیری ادا لاجواب ہے، اے محمد تیرا کیریکٹر لاجواب ہے، جس طریقے سے
میرے آقا فرماتے ہیں جس طریقے سے میں یہ کہتا ہوں، جس طریقے سے میں یہ کہہ رہا ہوں اور تم لوگ مان رہے ہو، اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں، لات کے ماننے والوں، منات کے ماننے والوں، عزا کے ماننے والوں، یعوز کے ماننے والوں، پتھروں کے سامنے اپنے سر کو مت جھکاؤ، اس کے سامنے جھکاؤ جس نے زمین و زمان کو پیدا کیا ہے، جس کے سامنے جھکاؤ جس نے مکین و مکہ کو پیدا کیا ہے، اس کے سامنے جھکاؤ جس نے شمس و قمر کو پیدا کیا ہے۔ 40 سال کی عمر جو میرے آقا کے مکے میں گزرے، کوئی مخالفت نہیں ہوئی تھی، لیکن جب نبوت کا اعلان کیا، رب کی وحدانیت کا جھنڈا لہرایا، سب مخالف ہو گئے، اختلاف کا طوفان کھڑا ہو گیا، مخالفتوں کا ہنگامہ ہو گیا، اور اختلاف ایسی میرے آقا کے کھانے پینے پر پہرا لگا دیا گیا، مخالفت ایسی راستے پر کانٹے بچھا دیے گئے، مخالفت ایسی میرے آقا کے پیٹ پر اوجھنجا ڈالی گئی، مخالفت ایسی میرے آقا کے جب سر مبارک پر گندگیاں ڈالی گئی، میرے آقا گھر آتے ہیں، فاطمہ چھوٹی ہے اپنے بابا کے سر کو دھوتی ہے اور رو رو کر کہتی ہے میرے بابا نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو اتنا ستاتے ہیں۔ اس وقت بھی مصطفیٰ نے اپنی بیٹی کو صبر کا جوہر دیا تھا اور کہا تھا بیٹی فاطمہ رو مت، ارے کوئی رہے یا نہ رہے اللہ تو میرا ہے، اللہ تو میرا ہے۔ آپ تاریخ کے پنوں کو الٹ کر دیکھ لیجئے، اتہاس کے پنوں کو الٹ کر دیکھ لیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنی مشکلوں کے راہوں سے گزر کر آیا ہے اسلام، کتنی پریشانیوں کے راہوں سے گزر کر آیا ہے اسلام، ایسے ہی نہیں آیا ہے۔ علماء کہیں گے پھولوں کی سیز پر چل کر نہیں آیا ہے اسلام، آرام کے تکیے پر لیٹ کر نہیں آیا ہے اسلام۔ تو علماء فرماتے ہیں جب میدان احد میں رسول عربی کے دندان نبوت شہید ہوئے ہیں تب ہمیں ملا یہ اسلام، جب طائف کے وادی میں اوباشوں نے پتھروں سے پائے نبوت کو لہو لہان کیا ہے مگر رسول اکرم نے پھر بھی دستے دعا بڑھایا ہے تب ہمیں ملا یہ اسلام، جب حضرت بلال حبشی کو گرم گرم پتھروں کے سینے پر لٹایا گیا ہے مگر پھر بھی اس بلال حبشی نے اللہ احد کا نعرہ لگایا ہے تب ہمیں ملا یہ اسلام، جب صدیق اکبر نے صداقت کے پرچم کو لہراتے ہوئے اسلام کو مدینے کی گھاٹی سے نکال کر قیصر و کسریٰ کے دروازے تک پہنچایا ہے تب ہمیں ملا یہ اسلام، جب خلیفۃ الاسلام مسلمین حضرت عمر بن خطاب نے اسلام کے سبز پرچم کو قیصر کسریٰ کے بلند مینار پر لہرایا ہے تب ہمیں ملا یہ اسلام، جب عثمان غنی نے شہادت کا جام پیا ہے سخاوت کا دریا بہایا ہے تب ہمیں ملا یہ اسلام، جب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا حضرت مولا علی نے شہادت کا امامت کا قیادت کا نقشہ پیش کرتے ہوئے تنہا باب خیبر کو اکھاڑا ہے اور اکیلا مرحب کو پچھاڑا ہے تب ہمیں ملا یہ اسلام، جب امام حسین نے کنبے کا کنبہ لٹایا ہے تب ہمیں ملا یہ اسلام، جب امام اعظم ابو حنیفہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں فقہ و افتاء کتاب کو بیچ ڈالا ہے تب ہمیں ملا یہ اسلام، جب امام مالک نے مدینے کی گلیوں میں گدھے پر بیٹھنا پسند کیا ہے مگر رسول کی عظمت کو لوٹنے نہیں دیا ہے تب ہمیں ملا یہ اسلام، جب امام شافعی نے مصر کی گلیوں میں یا رسول اللہ کے نعرے لگائے ہیں تب ہمیں ملا یہ اسلام، جب امام احمد بن حنبل نے مسلسل کنٹینیوس 28 سال تک پیٹھ پر کوڑے کھایا ہے مگر قرآن کی عظمت کو لوٹنے نہیں دیا ہے تب ہمیں ملا یہ اسلام، جب پیر میرا نے شہباز لامکانی نے قطب ربانی نے غوث سمدانی نے سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی نے ہرے پتے چبائے مگر قطب زندہ کر کر مردوں کو جلایا ہے تب ہمیں ملا یہ اسلام، جب خواجہ قطب الدین نے قطبیت کی چادر اوڑھی ہے، جب محبوب الہی نے محبوبیت کی لباس کو زیبتن کیا ہے، جب علاؤالدین صابر کلیانی نے صبر کی ایک نئی کہانی لکھی ہے، جب کچھوچا کے مخدوم نے اشرفیت کا رنگ بھرا ہے، جب بہار کا سلطان سیدنا شیخ الدین یحییٰ منیری نے تحقیق و تدقیق کے میدان پر 18 کتابیں لکھی ہے تب ہمیں ملا یہ اسلام، جب حضرت خواجہ عبدالحق محدث دہلوی نے علم حدیث کے اجالے ایشیا میں پھیلائے ہیں تب ہمیں ملا یہ اسلام، اور جب لاجپتانہ کے مرکز پر ہم غریبوں کا غریب نواز عطائے رسول شہزادہ زہرا بطول حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے تنہا جو کہ جیپال کی چادر کی اوقات بھی بتایا اور بلکہ بھی راج کی چوکر کو اس کی اوقات بتا کر تب ہمیں ملا یہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
عظمت والدین کانفرنس، عظمت والدین کانفرنس، حضرت مولانا اظہر الطاف صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ہر دور میں اللہ تعالیٰ حاجی صاحب، ہاں ہاں سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے۔ حضرات آئیے، اور میں 10 منٹ لوں گا انشاءاللہ، پھر میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں۔ حضرات جیسا کہ میں نے بولا، ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مجاہد کو اسلام کی تحفظ کے لیے پیدا کیا ہے۔ حضرات مذہب اسلام 14 صدیوں سے لے کر آج تک اپنی آن بان شان کے ساتھ جگمگا رہا ہے، اور صبح قیامت تک یوں ہی چمکتا دمکتا رہے گا۔ آج تک ایک بھی اسلامی عقیدہ بدلا نہیں جا سکا ہے، جبکہ اسلام کے خلاف حملے بھی ہوئے، مسلمانوں کی نسل کشی بھی ہوئی، اسلام کے اندر فرقہ باطلہ نے بھی جنم لیا، کبھی باطنیت نکلی، کبھی خارجیت نکلی، کبھی ناصبیت نکلی، کبھی وہابیت نکلی، اسلامی اعمال پر حملہ کیا گیا، کلچر بدلا، تہذیب بدلی، مگر اسلام کا عقیدہ آج بھی وہی ہے، آج بھی وہی نظریہ باقی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بھی اسلام میں تبدیلی کی کوشش کی گئی، رب ذوالجلال نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک ایسے قائد و رہنما کو کھڑا کیا جو اپنے سینے کے اندر باہر سے بھی زیادہ مضبوط دل رکھتا تھا، جو حالات کے سامنے جھکتا نہیں تھا، بلکہ حالات کے دھارے موڑ کر دین کا تحفظ کیا کرتا تھا۔ کبھی منکرین زکات، مرتدین و مدعیان نبوت کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا، کبھی خلافت بنی امیہ کے جاہلی رجحانات کے مقابلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حضرت حسن بصری کو کھڑا کیا، کبھی معتزلہ کے مقابلے میں امام ابو الحسن اشعری کو کھڑا کیا، کبھی باطنیت اور باطل فلاسفہ کے مقابلے میں امام غزالی کو کھڑا کیا، کبھی تہجد کے مقابلے میں حضور غوث پاک کو کرامت کا پیکر بنا کر کھڑا کیا، کبھی باطل، کبھی اکبر کے باطل نظریات کے مقابلے میں حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد ہندی کو کھڑا کیا۔ یوں ہی جب ناموس رسالت پر حملے ہونے لگے، ہر چہار جانب سے ناموس رسالت پر حملے ہونے لگے، انگریز اور ان کے ہم نواؤں نے ناموس رسالت پر شب خون مارنے کی کوشش کی۔ ان حالات میں رب العالمین نے بریلی کی سرزمین پر ایک ایسے مرد قلم کو پیدا کیا جسے دنیا سنیت کی جان، علم کی چٹان، باطلی پٹھان، ہندوستان کا حسان یعنی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو ناقابل تردید صلاحیتوں سے نواز کر اب غنی شخصیت کا مالک بنا کر اس خاکدان نیتی میں بھیجا۔ اور جب انہوں نے اپنا قلم اٹھایا تو فقہ حنفی قاسم شاہ خان فتاوی رضویہ اور ترجمہ قرآن کنز الایمان لکھتے ہوئے فرما دیا، الکے رضا ہے خنجر خار پر کبار، عادات سے کہہ دو خیر برائے نشر۔